بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات میں بہت سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو واضح کر دیں کہ یہ ویڈیو انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن پر کسی بھی مسلمان کو سن کر غصہ آ جائے۔ کبھی سوال کیا جاتا ہے خدا دکھایا جائے، اور کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ٹھیک نہیں ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرانے لگے اور ایک عورت جو عیسائی تھی وہ وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اس عورت کا تعلق ایک یورپین ملک سے ہے اور دوستو اس عورت نے روتے روتے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی واقعہ کے حوالے سے بتائیں گے اور یہ واقعہ حقیقی طور پر دکھائیں گے بھی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہی آپ پوری صورتحال سمجھ پائیں گے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہمارا پوچھا گیا آپ سے سوال، جس کا جواب دے کر آپ صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سینکڑوں سالوں تک یہاں موجود رہتے ہیں اور لوگ انہیں پڑھتے ہیں، لہذا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو آئیے آج کے واقعہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں یہ عیسائی عورت پہلی بار تشریف لائی تھی۔ اس نے سوال کرتے ہوئے بائبل کی ایک آیت ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بیان کی اور کہا اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عیسائیوں کی مذہبی بائبل میں آ سکتا ہے تو عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کیوں نہیں لیتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کا سوال سننے کے بعد جواب دینے کا آغاز کیا اور اس سے پہلے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہیں کسی عیسائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، مگر عیسائی اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آخر عیسائیوں کے پادری اور مذہبی رہنما ایسا کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بائبل میں اور جس زبان میں آپ نے یہ آیت سنائی ہے اس زبان میں دراصل لفظ کے بعد ہم لگا دینا اس شخص کو احترام دینے کے مترادف ہوتا ہے، یعنی اس کو ماننے کے مترادف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہنا ہے تو اللہ ہم کہہ کر اللہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے بائبل میں جس آیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں محمد کی بجائے محمدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا ہے، یعنی انہیں بھی تسلیم کیا گیا ہے، لیکن عیسائیوں کے مذہبی رہنما اس بات سے انکاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی لوگ جو اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے ترجمہ پر یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بائبل ہی حقیقی اور آخری سچی کتاب ہے عیسائیت کے مذہب کے مطابق، ان کو چاہیے کہ اس کو بھی مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر عیسائی ایسا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو لوگ اس بات کو غور سے سمجھ لیتے ہیں وہ ایسا کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جن کے دل میں اسلام کی روشنی اتر جاتی ہے وہ اس فرق کو سمجھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے نظر آئیں گے کہ میں نے 40 سال عیسائیت پر عمل کیا، اب میں مسلمان کیسے ہو جاؤں، میرے اہل خانہ مجھ سے کیا کہیں گے، میرے لیے معاشرے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے بہانے سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ نظریں چراتے ہیں۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کچھ ایسے سوال کیے کہ وہ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے کا سوچنے لگی اور وہیں کھڑے کھڑے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عیسائی ہیں یا پھر مسلمان؟
خاتون نے جواب دیا کہ وہ اسلام کو پچھلے 6 مہینوں سے پڑھ اور سمجھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ خاتون نے کہا جی ہاں، میں یقین رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے منہ سے بول کر کہا نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ خاتون اسلام قبول کرے گی، کیونکہ عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، جبکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا اور وہ سوال اور اس کا جواب دوستوں سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتی ہیں؟ خاتون نے روتے ہوئے جواب دیا جی ہاں۔ جب اس عورت نے ہاں کہا تو پورا حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اسی دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اللہ کو مانتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جو 6 مہینے سے اسلام پر ریسرچ اور مطالعہ کیا ہے اس سے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی کو منور کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس خاتون نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، البتہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر نہ جانے کیوں رو پڑی تھی۔ اس کے دل میں کوئی غم تو نہیں تھا، لیکن کیا یہ خوشی کے آنسو تھے؟ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے تبصرہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون کے آنسو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، جبکہ اس دوران سارے عمل کو دیکھتے ہوئے حال میں اب لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، دراصل یہ وہ آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، بھلے ہی وہ مسلمان نہ ہو لیکن اس کو ہدایت ملنا ہو، جب وہ قرآن کی آیت سنتا ہے تو وہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، اور دراصل ان کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس عورت کے یوں رونے سے ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اب بہت جلد خاتون اسلام قبول کر سکتی ہے، مگر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ خاتون آج یہاں کھڑے کھڑے ہی اسلام قبول کرے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد ایک بار پھر کہا کہ آپ کا 6 مہینے کا مطالعہ اور تعلیم نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی ہے، اور اب آپ کا دل ایمان کے لیے تیار ہے، آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ بہن، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے مسکراتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا جی ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 ایسے سوال کیے جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگنے والے ایک الزام کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں سے مذہب تبدیل کرواتے ہیں، مگر ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس الزام کو بھی 2 سوالوں میں رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ فورسفلی یعنی کسی کے دباؤ میں تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ جواب میں عورت نے کہا ہرگز نہیں، میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ یہ سب کچھ آپ اپنی رضا کے مطابق اپنی ہوش و حواس میں کر رہی ہیں؟ خاتون نے اس پر بھی ہاں کہا اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس کلمے کو عربی میں پڑھانے کے بعد انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا جانا تھا تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ یہ خاتون اسلام قبول کر رہی ہے، مگر اس دوران جو ہی خاتون نے کلمہ مکمل کیا تو پاس کھڑی تمام رضاکار خواتین نے اس عورت کے آنسو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور ایک بار پھر پورا حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو مبارکباد دی۔ دوستو، اب باری ہے ویڈیو کے اس
حصے کی جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دوستو یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی سے متعلق ہے۔ بھارت میں ان دنوں یہ خیال کیا رہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دہشت گرد ہیں اور مودی سرکار انہیں گرفتار کرنا یا قتل کروانا چاہتی ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملک سے باہر ہیں، ملیشیا میں قیام کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دوبارہ سے بھارت آنا چاہیے جبکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ نریندر مودی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے؟ دوستو اس کا جواب کمنٹ میں دیجیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔